تشریف لائے، میں حضرت والا سے انتہائی مخلصانہ اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی ناظم گلشن خیر النساء ظہیر آباد آپ سے التماس ہے کہ اپنے خطاب عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة من الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بذا جفا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل تکریم اس اجلاس کے صاحب نسبت بزرگ عالم دین حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر شہر کے ذمہ دار علماء کرام، ان حضرات کا احسان ہے کہ ان حضرات نے اپنا حق مجھے عطا فرمایا اور اس وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا حکم دیا۔ موسم کی شدت سب محسوس کر رہے ہیں، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ مغرب ہوتے ہی اس موسم میں سب گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کام کاج میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہم نمٹا کر گھروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی ترتیب والی زندگی میں اچانک ایسے ٹھنڈے ماحول میں اور سرد ترین ماحول میں آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات ایک نئی بیداری اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہیں اور اس کا کوئی سلیقے کا طریقہ کار معلوم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں جو سکون اور چین اور اطمینان ملنا چاہیے اور ہم کو نہیں مل رہا ہے، اس کا کوئی طریقہ کار اگر شریعت کی روشنی میں مل جائے تو ہم سب اس پر عمل کرنے کے ارادے سے اتنی سخت ترین سردی میں ہم یہاں جمع ہیں۔
کیا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس لیے میں آپ حضرات کا وقت ضائع کیے بغیر بہت مختصر الفاظ میں بہت مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑی سی ہمت ہم کو عطا فرما دے۔ موسم کی شدت وہ تو رہے گی اپنی جگہ، ایمان والا جب اندر سے ایمانی حرارت لیتا ہے تو وہ فولاد بن جاتا ہے۔ ہواؤں کے رخ کو موڑنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب بہت اونچائی پر رہنے والے پرندے کو کہتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو ہم اس وقت میں ایک فکر لے کے بیٹھے ہیں، اگر پوری گہرائی کے ساتھ بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا، ورنہ تو اتنی سردی میں ہمارا یہاں بیٹھنا اور مسلسل کئی دنوں سے ہمارے نوجوانوں کا محنت کرنا سب ضائع ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، زندگیوں میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اچھائیوں کا بھی تجزیہ کرتا ہے اور خرابیوں کا بھی تجزیہ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل جس کی زندگی ہے وہ سرکار کی زندگی ہے۔ ہمارے اندر کئی قسم کی خرابیاں ہیں جس کی طرف ابھی حضرت مولانا اشارہ کر رہے تھے، بڑے سلیقے کے ساتھ وہ ہماری دکھتی رگوں کو ایک ایک کو پکڑ کے احساس دلا رہے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی طرف ہم نے نظر کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی ہے 63 سال۔ کتنی؟ 63 سال۔ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بھی شامل ہو جائیے تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 63 سال میں سے 53 سال تو مکے میں رہے۔ 63 میں سے 53 نکل گئے تو بچ گئے کتنے؟ 10 بچ گئے۔ تو یہ 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ 53 سال جو مکے میں تھے اس میں سے نبی، آپ کی نبوت کے اعلان اور نبی بنائے جانے کی عمر ہے 40 سال۔ تو 40 سال کے بعد سے جو 13 سال، 53 میں سے 40 نکل گئے تو جو 13 ہیں، یہ کل جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکے میں گزری، وہاں کوئی سماجی نقشہ نہیں تھا۔ وہاں آپ نے کوئی مسجدیں نہیں بنوائی، کوئی مدرسے نہیں کھولے، جی صاحب کوئی معاشرے کے نظام کو بنانے کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا، اس واسطے کہ مخالفتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ، جس کو دیکھو پیغمبر سے دشمنی، جو دیکھو پیغمبر کے اوپر زبان چلانا، جس کو دیکھو پیغمبر کے اوپر ہاتھ چلانا۔ پورا 13 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے وہ انتشار اور اختلافات سے بھری ہے۔ آپ کو وہاں کوئی موقع نہیں ملا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں آپ کے لیے اللہ نے راحتیں اور سکون کا جیسا موقع فراہم کیا۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کی تشکیل کی۔ یہی 10 سالہ زندگی کا نقشہ اگر ہمارے سامنے ہو
اور یہ 10 سالہ جو نقشہ ہے یہ صرف اس 10 سال کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والی تمام اقوام کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اگر نمونہ ہے سماجی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، مسلمانوں کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اگر ملے گا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 سالہ زندگی کے اندر ملے گا۔ اور ایسا نمونہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال کے اندر جو مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ سیٹ کیا، اس کی بنیادیں 3 تھیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ان 3 چیزوں پر فوکس کریں، ان 3 چیزوں پر حساب جو ہے کوشش کریں اور محنت کریں، ہمارے اندر سے جتنی خرابیاں ہیں سب نکل جائیں گی اور جتنی اچھائیاں ہم چاہ رہے ہیں وہ سب اچھائیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس کی پہلی بنیاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر پاکیزگی کو، طہارت کو، صاف ستھرے رہنے کو، جیسا جو اس گہرائی کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑی عمر والے تک، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ، سب ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس کے اندر پاکیزگی کو اہمیت دی گئی تھی۔ ہماری زندگی کے اندر صفائی، ستھرائی، پاکیزگی یہ بنیاد ہے۔ مسلمان وہ نہیں جو گندی حالت میں رہے۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی آئے جن کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں؟ کہا کہ پیسے بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کوئی نعمت دے اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کپڑے گندے میلے پہننے کو بھی ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا۔ اندازہ لگاؤ، وہ گندگی جب اندر گھسے گی، وہ گندگی جب عقل کو خراب کرے گی، جب وہ گندگی زبان کو خراب کرے گی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اس کو برداشت کرنے والے تھے۔ آپ نے سماج کے اندر پاکیزگی کو ایسے اندر جو ہے سمویا ہے اور ایسے اندر داخل کیا ہے، محسوس نہیں ہوا، لیکن ہر ایک فرد، مرد ہو کہ عورت، ہر ایک پاکیزہ، صاف ستھری، نکلی زندگی گزارنے والے بن گئے۔ کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عرب کے اندر رشتے طے ہوتے تھے، رشتے، جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اس کے اوپر رشتے طے ہوتے تھے۔ اور یاد رکھو، انسان کی پوری زندگی عقل کے اطراف میں گھومتی ہے، عقل صحیح، ہر کام صحیح، اور جب عقل خراب ہو گئی تو اس کا ہر کام خراب۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ بھائی ٹانک ڈالنے کے آکے انہیں کہاں کہاں گر رہا اس کو پتا نہیں ہے، ٹانک ڈالنے کے آکے کہاں کہاں گر رہا اس کو پتا نہیں ہے۔ نشے کو حضور نے حرام قرار دیا، حرام قرار دیا۔ شراب کا نشہ ہو، شراب سے ہٹ کر جتنے نشے کی چیزیں ہیں ان سب کو شریعت نے حرام اس لیے قرار دیا کہ اس سے انسان کی عقل موت ہو جاتی ہے، پھر اس کے اخلاق بھی تباہ، اس کا مال بھی تباہ، اس کے حساب جو گھریلو نظام کی بھی تباہی۔ جب انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو پورا سماج بگڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر
نشے کو اس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے داخل کیا گیا، بڑے بڑوں کو، اچھے اچھوں کو احساس نہیں ہو رہا۔ زردے کا نشہ، گٹکوں کا نشہ، اب وہ بلیک پیپر وائٹ پیپر آگا تو پوچھو نہ کو ولیمہ ڈنر رہا تو چار چار دوستاں ملنے کو پیسے ڈالنے کو کیا کرتے ہیں، پیچھے جا کو ایک ایک گلاس مارتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے یہ عادتیں کہیں باہر سے نہیں آئی، بچپنے سے بابا بول رہا، انہیں ہے 5 سال کا 6 سال کا، جا رہے 2000 کے پاکستان لا جا بولے، 5 سال کی عمر سے منگاتا ہے بابا، گنیش کا ایک کٹا لے کو آ، 1000 کی ایک لمبی لڑی لا، دے صاحب جا رہا لا رہا، چھیتا نہیں مگر لا کو تو دیتا بابا کو، بابا پھاٹ لے رہا ڈال لے رہا، پھاٹ لے رہا ڈال لے رہا، بچہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، 12 سال تک تو لا کو دیتا، 12 سال کے بعد سوچتا بابا روز کھاتے ہیں، ایک دن میں بھی ذرا چک کو دیکھتا ہوں کیا ہے، سامنے نہیں چکتا پیچھے چکتا، بعد میں سب کچھ چکاتا۔ کون خراب کری اس کو؟ کوئی نہیں بولتے کیا جی؟ بول صاحب سماج خراب ہے، دوستہ خراب ہے، ماحول خراب ہے، اخل سے پیدل تو خراب ہے۔ دوستہ ماحول باپ کی چیز ہے، بابا سگا بابا خراب کرا اولاد کو، بیڑی کاڑی کی عادت بابا کی وجہ سے، گٹکے کی ساتھ جو ہے زردے کی عادت بابا کی وجہ سے، شراب کی نشے کی عادت بابا کی وجہ سے۔ اب تم 5 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک تم اس کو روزانہ منگا کے کھائے پیے، اب اس کے بعد آ کے بولے مل صاحب پانی دم کر کے دو، کٹا ہاتھ سے نکل گیا، دوسرا دم کر کے تم بولو، اب وہ دم کا پانی بابا کے منہ پہ مارنا نہیں ہے، بچے کے منہ پہ مار رہا ہے۔ ارے بولتے نہیں گیا مارنا نہیں مارنا، ہاتھ سے نکل گیا بولے تو تیرے گھر سے نکالتے خود سوچے نہیں تمہیں کیا جی، ہاتھ سے نکل گیا، گھر سے نکل گیا، ادھر سے نکل گیا، ادھر سے نکل گیا، نکالے کون بابا؟ بابا نکالے۔ آفت کس کے گلے پڑی؟ مسجد کے مول صاحب کے گلے پڑی، نیند میں رہے تو کم کر پہ دینا، نہیں کیا تو امامت سے نکال جاتے۔ 2 کلومیٹر سے مول صاحب بول کو باٹل لے کو گیا، 100 کو ہے بول کو بولتی میرے کو دیکھ لیتا ہوں، ایسا تنخواہ بڑھتی کی دیکھ لیتا ہوں۔ کہاں کی آفت، کہاں لا کو ڈالیں؟ وہ تو مول صاحب بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے خراب، بچے کیسے خراب ہوتے؟ کیا مشین ہے خراب ہونے کے واسطے دار کو گھمانے؟ ہم خود پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں، ہم لوگ باہر سے کوئی نہیں آ رہا بچوں کو خراب کرنے، ہم اپنی پیٹ کی اولاد کو خراب کر رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، قرآن نے کہا لا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم، قرآن نے کہا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی آلیہ۔ یہ میں اس لیے آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اہل علم کو اندازہ ہو، قرآن نے وہ چور دروازے، جن چور دروازوں سے سماج کی پاکیزگی خراب ہوتی ہو، حضور نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ سرکار کے گھر ایک 2 صحابی آئے،
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर है। एक साहब, पुराने जमाने में दरवाजे तो नहीं थे, पर्दे रहते थे, और एक साहब पर्दे में से ऐसा झांके, पर्दा कहीं बुला लीजिए। बड़े लोगों को तो मालूम है, बच्चों को मालूम, कहा हमारे घर कहाँ के पर्दे क्या है? हाँ, पुराने लोगों को मालूम है पर्दा क्या चीज है। दरवाजा नहीं भी रहे तो टाटकट मगर पर्दा रहता था, वो पर्दा ही सब कुछ था। अब गया वो, क्योंकि ड्रामों में पर्दे कहाँ है? बोला ड्रामे जो आ रहे ना, मैं भी कभी बहू थी, सास थी, वो तो पुराने हो गए, अब 90 आ रहे हैं। कोसी की कुंडली, कोसी की अंडली थी, पता नहीं क्या क्या है उसमें, कहाँ है पर्दा है ना कुछ भी है। सुराग में से एक साहब झाके, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख देखकर उंगली ऐसे की कि उंगली में जिस हिसाब से उंगली आंख में डाली जा रही है, बाहर निकल के हुजूर ने फरमाया पर्दे का मतलब क्या है? जब तुमने अंदर का हिस्सा देख लिया फिर पर्दे का कोई मतलब नहीं है। कुरान ने कहा कि अगर औलाद भी माँ बाप के कमरे में जाना है तो 3 औकात ऐसे हैं जिसमें आवाज करके इजाजत कर लेके जाना। बेमुकाबिली सलातिल फज्र, फज्र की नमाज से पहले अगर अम्मी के कमरे में जाना है, अब्बा के कमरे में जाना है, जैसा कुछ भी करने जाना है, आवाज करो, इजाजत लो, उसके बाद जाना। वज़हीरा, दोपहर के वक्त में, जब दोपहर में सो जाते हैं, बादी सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद। क्यों? ख्यालात पाकीज़ा रहेंगे, फिक्रें पाकीज़ा रहेंगी। पता नहीं माँ कौन सी हालत में है, बाप कौन सी हालत में है। औलाद को हुक्म दिया गया कि तुम्हारा जहन खराब न हो, तुम्हारे अखलाक बाकी रहे, सच्ची माँ के पास भी जाओ तो इजाजत लेके जाना। और ये 3 वक्त तो वो है जिसमें इजाजत के बगैर जा नहीं सकते। कौन सी अम्मा सिखाती है औलाद को? बोलो, कौन सा बाबा सिखाता है? हमारा हाल ये हो गया, 25,000 रुपये जी साहब माहाना या सालाना फीस है, बोले तो लज्जा को मुसाहब के काउंटर को 25,000 लग दिए। जने तो पाप है मुसाहब, पढ़ाओ तो भी, लिखाओ तो भी, संभालो तो भी, क्या तो भी करो, हमारे खाली रिपोर्ट आ गए तो बस। कर रहे नहीं कर रहे? मदरसे से फोन आ रहा, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, आओ। बोले तो तुम देख रहे हो साहब हमारे कल कहाँ की फुर्सत है? औलाद तेरी, फिक्र तू करना। पैसे मुंह को फेंक दिया, पढ़ने दे, नको पढ़ने दे, अपने को लेना देना कुछ भी नहीं है। याद रखो, माँ और बाप जितनी मोहब्बत से औलाद को समझा सकते हैं, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जिसा वो उतनी मोहब्बत से समझा सके सिवाय नबी के। जिस मोहब्बत के साथ माँ बोल सकती है, जिस मोहब्बत के साथ बाप बोल सकता है, दुनिया में कोई नहीं है उतनी मोहब्बत के साथ समझाने वाला। और हम बच्चों को किसके हवाले कर दिए? मदरसों के हवाले कर दिए, स्कूलों के हवाले कर दिए। वो जैसे चाहे करे, अपने को कोई लेना नहीं है। बुलाए भी तो नहीं आएंगे। ये साहब जब गुस्सा करे भी उल्टा गुस्सा करते हैं। तुम आपको फीस कैसे देते हैं? इसके बाद सब देते हैं। औलाद के मामले में हमने बिल्कुल बेहिसी इख्तियार की। घर के अंदर बच्चों की तरबियत का निजाम हमने नहीं बनाया। पाकीज़गी, पाक साफ रहना। बखौल हजरत आकिल साहब मरहूम के, हमारी पाकीज़गी का हाल तो यह है कि सुबह में उठ के देखो, दरवाजे के सामने यहां थोड़ी बरकत, वहां थोड़ी बरकत, चड्डी उतारे कि यहां बिठाए वहां बिठाए। क्या जी पक्का है नहीं है? तुरकोड़ा के महल्ले बोले तो बरकत देके समझना कि ये बदजिनल मुसलमानों की गलियां हैं, जो मां पेट मुसलमान है लोग। आपको मालूम होना चाहिए
بچوں کے اندر حیاداری کب آتی ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری بچوں کو کپڑے بدلانا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، شعور آ رہا ہے، وہ جسا نئی چیزوں کی طرف جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اچھے برے کی تمیز کر رہے ہیں. بچوں کو بتانا تم اپنے کپڑے مردانہ حصے میں بدلنا ہے، چاہے چڈی پہنو، حساب جو ہے پینٹ پہنو، کرتا اتارو، بنیان اتارو، یہ مردانہ حصے میں بتانا یا عورتوں کے حصے میں نہیں. اور بچیاں ہیں تو بچیوں کو سمجھانا کہ مردوں کے بھائی بیٹھے رہتے ہیں، ابا رہتے ہیں، وہاں نہیں کرنا، کمرے کے اندر خواتین کے حصے میں کرنا. کوئی ماں اپنے گھر میں کسی بچے یا بچی کو بول رہی ہے، حیا آئے گی کہاں سے؟ کوئی کرانہ دکان میں ملنے والی چیز ہے کہ لا کر پوڑی کھلا دے، حیا آ گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے، آپ کی سالی یا سالی کی بیٹی، روایتوں میں حضرت اسماء کا نام لکھا ہے، وہ ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، بالغ ہونے کے قریب میں تھی. وہ باریک اوڑھنی اوڑھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بالغ ہونے کے قریب ہو جائے تو اس کے چہرے اور دو حصاب جو ہے یہ اور یہ دو پیروں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھنا. اور روایت آتا ہے حضرت عائشہ نے تو وہ دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا اور اپنی جانب سے موٹا دوپٹہ دیا تاکہ بال نظر نہ آئے. جس گھر میں ماں جب بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی اس کو بالوں کے چھپانے کی اتنی تربیت کرے، وہ بچی جیسا بڑی ہونے کے بعد غیر مرد کے سامنے نکلے گی کیسا؟ ہمارا مزاج، ہمارا سماج، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی بنیاد رکھی تھی پاکیزگی کے اوپر. اماں بیٹوں کے سامنے مہریاں سیدھا کر لیتے پھر رہی، اور جوان کھل گئے بہنوں کے سامنے ہاتھ چڈیاں پہن کو پھر رہے. بابا مسجد کا صدر ہے، بیٹا گھر کے اندر کیا کر رہا؟ جوان بیٹیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، ہاتھ چڈیاں پھیل کے یہ صاحب برس لگا لیتے ہوئے ادھر سے ادھر پھر رہا، ادھر سے ادھر پھر رہا. شرم نہیں آتی رہے؟ پہلے عورت ہے بعد میں بہن ہے، پہلے عورت ہے بعد میں بھابی ہے، پہلے عورت ہے بعد میں بیٹی ہے، پہلے عورت ہے باپ میں جی صاحب جو وہ تائی ہے. عورت پہلے ہے اور یہ مرد ہے، اس کا احساس نہیں ہے. کیا کیا چیزیں بتانا، پاکیزگی کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جا رہا. جب اس طریقے سے ہمارے گھر کے ماحول میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں برے خواباں پڑنا، بری جیسا سوچ کا آنا، برے خیالات کا آنا، بری عادتوں کا پیدا ہونا، جیسا برے واقعات کا جیسا جو رونما ہونا، اس کی کل یہاں سے شروع ہوتی ہے. دونوں کو چھوڑ کر شادی کے لیے کو بھاگ گیا بول کے بولے، ایک ہی دن میں شادی کے لیے کو بھاگ جاتا جی؟ کہاں سے شروع ہوا معلوم ہو؟ یہاں سے نہیں شروع ہوا، وہ بھائی جن کی انگلی پکڑنے گئے تھے. اماں گھاس کھا رہی تھی، سامنے کا پلو ڈالنے کو ذرا میرا ایسا آنا بول کو گئی. پھر جوان بیٹی جاتی ہے وہاں تمہارا خیال نہیں ہے، ڈبل پلو ڈال لیتے سیدھا جنتی. جوان بیٹی انگلی پکڑنے جاتی ہے بھائی جن کی بول کے، پھر وہاں کیا کریں تو معلوم نہیں. پوچھو ان مفتیوں سے. داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہے، داماد ساس کے سامنے نکل سکتا ہے، ساری نہیں نکل سکتی. مگر ہمارے ساسا پورے داماد سے ڈبل گوشا. سالی کو بولتی جا بھائی جن کو گرم پانی ہونا کرتے دیکھو آ جا، توال رکھو آ جا، صابن رکھو آ جا، کھانے بلا کو آ جا.
تم بولو راستہ کون بتاتے ہیں جی؟ میرے بولتے نہیں کیا؟ راستہ کون بتاتے ہیں؟ بھیجن تک جانے کا راستہ کون بتاتے ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا، ماحول خراب ہو گیا مل صاحب. ماحول کیا کرانہ دکان کا نام ہے؟ کس کا نام ہے ماحول؟ کیسا خراب ہوتا؟ انگلی پکڑنے گئے کیا بھی نہیں بولے. بھائی جان پہلی مرتبہ گھر کو آئے تو چپل چھپا دیے، کیا تو بولی بچے ہیں کر لیتے رہتے، داماد ہے کر لیتے رہتا. جب بھی اسے کھاؤ بیٹھا ہوں، جب آپ کو صاحب تعریف دو، اس کا ادھر ہوگا اس کا ادھر ہے کیا جی؟ کچھ احساس ہونا جی. پاکیزگی کا نام یہ نہیں ہے خالی چمچے سے لے کر چھنی تک دھونا جی، اور پھر اس کے بعد میں سے پھرسا پھیر دینا بس ہو گیا. اس کا نام پاکیزگی نہیں ہے. پاکیزگی نگاہوں کی پاکیزگی سے لے کر ظاہری پاکیزگی تک ہر چیز کے اندر پاکیزگی اسلام کے اندر مطلوب ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. میری ماں اور بہنوں میں ایک بات بتا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بات کوئی بتائے گا بھی نہیں. سنو غور سے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ صرف تولے سونا دیکھ لینا یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کوئی دوسری ہے. گھر کے اندر جوان بچیوں کو رہنے کا سلیقہ ماں بتانا. گھر میں باپ ہے، گھر میں بھائی ہے، گھر میں بیٹے ہیں، گھر میں داماد ہے. یہ سب پہلے مرد ہے بعد میں باپ ہے، پہلے مرد ہے بعد میں بھائی ہے، پہلے مرد ہے بعد میں بیٹا ہے. بچیاں گھر میں پوچھا لگا رہی ہے، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے گلے پہننے کی عادت ہو گئی کیونکہ فیشن کے کپڑے ہونا نا ہمارے کو. بچی جب جھکتی ہے تو اس کا سینہ ظاہر ہوتا، اماں کو آخر کو نظر نہیں آ رہا. بابا پہلے مرد ہے بعد میں باپ ہے، بھائی پہلے مرد ہے بعد میں بھائی ہے. احساس کس کے اندر ہونا؟ یہ احساس کھڑوں میں یہ مزاجی نہیں ہے. ماں کا کام ہے باپ کے کمرے میں جھاڑنے جاری تو کیسا جانا، بھائیوں کے کمرے میں جاری جھاڑنے تو کیسا جانا. بہن ہے خدمت کرتی ہے، غصہ بھی ہے، اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اس وقت تو یہ حال ہے، اس وقت تو یہ حال ہے. سگا باپ اور سگی بیٹی گھر میں ہے، اکیلے رہنے میں خطرہ ہے. اس وقت میں یہ حال ہے. خیالات اتنے منتشر کر دیے گئے، ہم کو اس کا احساس نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سماج کی اس باریک کل کو سیدھے کیا. نگاہوں کی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، فکروں کی پاکیزگی، تاکہ ذہن خراب نہ ہو. آج ہم منکر بول رہے ہیں. یہ منکرات پر کس کا جیسا جو ہے خیال جا رہا ہے. میں اب کچھ اور باتیں بولوں تو شاید آپ کو برا لگے، لیکن برا لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری تربیت ہونا کب؟ ہم نے میٹھی باتیں سننے کے یہ سنتے سنتے بال سفید ہو گئے. نہ اماں بتاتی نہ بابا بتاتا.
महाराजा का सट लाते हैं, बोल साहब उन्होंने इतने कपड़े जोड़े पहनाते हैं, इन्हों ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा करते हैं। अब वो शादी क्या हो गई, पूरा महल्ला आपको देखना, नहीं देखे तो जो आपको नहीं देखे उनकी शिकायत की लिस्ट अलग ही रहती। मेरी बच्ची का सामान आपको नहीं देखी, मेरी बच्ची का सामान आपको नहीं देखी, मेरी बच्ची का सामान आपको नहीं देखी। अजी अम्मा पूरा महल्ला देखे भी तो तुम्हारे जन्नत मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। मां और बाप की जिम्मेदारी ये थी कि बच्चों को शादी के बाद पैदा होने वाले मसाइल से वाकिफ कराते। ये मां की जिम्मेदारी थी, ये बाप की जिम्मेदारी थी। क्या भाई जिम्मेदारी किसकी है? ये मुसलमान की है। वो तो उनका अखलाकी फरीजा है कि वो बता रहे हैं, वरना ये बाप की और मां की जिम्मेदारी है। अगर मर्द आदमी औरत को शहवत से छू ले, और एक मसला सुनो, जहन में आएगा वरना निकल जाएगा। बेटी को अगर बाप हाथ लगाए या बेटी बाप को हाथ लगाए, अगर उस वक्त में जरा सी भी शहवत पैदा हो गई, तुम्हारा निकाह टूट जाता है। पूछो इन मुफ्तियों से, बच्चियों से तेल लगा रहे, बाबा के सर को तेल लगा को आजा, बाबा के पैरन दबा को आजा, बाबा को फला कर को आजा। ठीक है, बाप की खिदमत करना बेटी अपना नसीबा समझती, लेकिन बाप की कौन सी खिदमत बेटी से कराना, ये मां को ख्याल रहना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है इसके ऊपर। अगर बच्ची बाप के पैर दबाते वक्त में बाप के जिस्म में जरी भी हरकत पैदा हो गई, निकाह टूट गया। पूछो मुफ्ती से, मुफ्ती साहब, मसला यही है। अगर बाप अपनी बेटी को शहवत के साथ हाथ लगाता है, या बेटी का हाथ बाप को लगने के बाद अगर जिस्म में हरकत पैदा होती है, मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, हराम है। कौन बताना ये मसला? कहां जाके सीखोगे? 10 तोले सोना देने के बाद भी ये मसला जहन में रखना। बच्चियां बड़ी हो गई, बाप से कौन सी खिदमत कर रहा, हिसाब लेना बेटियों से, और बाप की कौन सी नहीं कराना, ये ख्याल रखना। पाकीज़गी का ये निजाम है हमारे इस्लाम के अंदर। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज की बुनियाद रखी पाकीज़गी के ऊपर। आंखें पाक हो, अखलाक पाक हो, सोच पाक हो, गंदे ख्यालात न आए। आज बच्चे, हजारों के बच्चे, जहां हम जाते हैं, जहां मौका मिलता है, मौलवी साहब ख्यालात हमारे खराब हो गए, यही गुनाहों के अंदर पड़े हुए हैं, आप दुआ कर दीजिए, आपको तदबीर बताइए। क्या तदबीर बताना? कौन सी दुआ करना? अल्लाह जो जहन में डाल देता बता देते हैं, लेकिन ये सब काम करने की जिम्मेदारी मां बाप की। अगर मर्द आदमी अपनी बीवी को अगर शहवत से छुए, ये मसले औरतों की मौजूदगी में बताने के नहीं है, लेकिन क्या करें? बच्चों को जिंदगी गुजारने का सलीका तक नहीं बताया मां बाप ने। ऐसी सूरत में गुस्ल फर्ज होगा या वजू करना पड़ेगा, ये मसला जब आया, हजरत उमर, सहाबे किराम भी परेशान, ये मसला पूछेंगे किससे? क्योंकि मसला हया का है। हया का मसला अगर है तो फिर पूछेंगे किससे? कौन पूछेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, हजरत उमर की बेटी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। हजरत उमर अपनी बेटी के पास गए, जाकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, अगर कोई मर्द आदमी अपनी बीवी को हिसाब जो है शहवत के साथ छुए और कुछ पानी निकल आए, ऐसे मौके पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है?
قربان جائیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر. ہمارے ماں باپ آپ کی عزت اور آپ کی عفت اور آپ کی پاکیزگی پر قربان. حضرت حفصہ نے امت کو بتلایا. میرے اور نبی کے ساتھ جب ایسی حالت پیش آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. امت کو ایک مسئلہ ایک عورت کے ذریعے سے معلوم ہوا. اگر عورت کو یہ مسئلے معلوم ہے تو پھر بچوں کے اندر پاکیزگی خود بخود آئے گی. نیا جنریشن آتا ہے عورت کی گود میں. کیا جی کہا تھا؟ عورت کی گود میں. عورت اگر پاکیزہ ہے تو آنے والا جنریشن بھی پاکیزہ ہوگا. بگونے میں اگر سالن کا بگونا ہے, دودھ والے کو 10 روپے کا دودھ ڈالو, بولے ڈال دیجیے. ارے منگیا نہ کوئی منہ سے بولو, ذرا گرمی تو بھی آتی, سردی جاتی. ڈالتا نہیں ڈالتا. پھر اماں کے خیالات گندے, اس کی سوچ گندی, اس کی زبان گندی, اس کا رہن سہن گندا. اس کے پیٹ میں اللہ کا ولی کیسا تھا جی؟ بیٹا حافظ کیسا بنے گا؟ برتن صاف, آنے والی چیز بھی صاف. برتن گندا تو اس کے اندر گندی ہی چیز آ سکتی ہے, پاکیزہ چیز نہیں آ سکتی. تو پہلی چیز جس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی ہے وہ ہے پاکیزگی کے اوپر. نمبر 1. دوسری چیز بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بہت زیادہ سردی مجھے بھی ہو رہی ہے اور آپ حضرات کو محسوس ہو رہی ہوگی. دوسری چیز ذرا غور سے سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج تشکیل دیا, جو معاشرہ امت کو جیسا دیا ہے, وہ معاشرہ یہ تھا ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا. کیا معاشرہ دیا تھا؟ خالی 2 آدمیوں کو سمجھ میں آ رہا, بقیہ پوروں کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ سنے آ رہا نہ سمجھ میں آ رہا. حضور نے جو سماج اور معاشرے کی بنیاد رکھی, اس معاشرے کی پہچان کیا تھی؟ ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, ہوگی, کوئی فرشتے نہیں ہیں ہم. پیر پھسلے گا, زبان پھسلے گی, آنکھ پھسلے گی, یہ پھسلے گا, وہ پھسلے گا. غلطی تو انسان سے ہوگی, مگر ان کو لے کے چلنا کمال ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے جیسا لیے جو نمونہ چھوڑا معاشرے کا, وہ ایسا چھوڑا اس میں دوسروں کو برداشت کر کے چلنا. غلطی ہو جائے تسلیم کر لے, ضد پر اڑنا نہیں ہے, ضد پر اڑنا نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ ایک صحابی ہے مدینے کے رہنے والے, وہ دونوں کی زمین آزو بازو تھی. ہمارے پلاٹا ایک دوسرے کے بازو ہے تو کیا لڑ لیتے, اوریجنل ترکوڑا کیا بول سکتے, واہ واہ. 7 خاندانہ مرد کے گڑ گئے, ان کو اٹھا کے تیرا بابا ہے سارے, تیرا خاندان ایسا, وہ خاندان ہی ویسا ہے, اٹھا ڈال دے ختم. 1.5 فٹ داڑھی رہنے, جبا خبا رہنے, دستار کی تصویر رہنے, پیشانی کو جی صاحب جانی واس کو رگڑے سو کالے دھبے بھی رہنے, سجدہ کر کے دال بھی رگڑتا ہے. کوئی سا سجدہ ہے نہیں, دھوکہ دینے کا معلوم ہونا. محراب جہاں ہے محراب مل صاحب. حضرت ابو بکر کی حضرت ربیعہ کی دونوں کی زمین آزو بازو تھی. سرکار ان کی زمین ان کو دے دیا, ان کی زمین ان کو دی ہے. وہ دونوں کے بیچ میں ایک کھجور کا جھاڑ تھا. حضرت ابو بکر بولتے ہیں میرا, حضرت ربیعہ کہتے ہیں میرا. ظاہر بات ہے کہ کھجور کون چھوڑیں گا. دونوں میں باتوں میں کچھ ایسی انبن ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں معلوم ہے. نبیوں کے بعد روئے زمین پر, نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت نبی کی زبان سے ملی. بلکہ حضور نے تو مرض الوفات میں ایک جملہ ایسا کہا, حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا شان پہ پیغمبر کی طرف سے وہ مہر ایسا لگ گیا رہتی دنیا تک کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں نے سب کا احسان چکا دیا, سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. ان کے احسانات کا بدلہ تو کون دے گا؟ اللہ دے گا. اتنا بڑا مقام و مرتبہ. یہ حضرت ابو بکر کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا حضرت ربیہ کی خدمت میں. اب انسان ہے غصے میں کیا بول دیا, بولنے کے بعد فوراً احساس ہوا یہ نہیں بولنا تھا. یہ ہے دیکھو انسانیت, یہ ہے دل کے صاف ہونے کی علامت. ہم رہتے وائٹ لیپا تھوپی, نہیں میں ویسا بول کو نہیں سمجھیا تھا, میں ایسا سمجھتی بول کو نہیں بولیا تھا, ایسی بولیا تھا. وہاں لیپا تھوپی کرتے رہتے ہیں. لیپا تھوپی کرنا کمال نہیں ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا کمال ہے. زبان سے نکل گیا, فوراً احساس ہوا نہیں بولنا تھا. دیکھو برداشت کرنا کس کو بولتے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً حضرت ربیہ کو پکڑ لیا, پکڑ کے کہنے لگے یہ بات نہیں بولنا تھا, میری زبان سے نکل گئی, اب تم بھی بالکل ویسے میرے کو بول دو, بس مسئلہ یہاں ختم ہو جانے. اندر سے صاف ہے نہیں, اندر سے کالا ہے. ارے بولنا جی کوراٹے والوں, اندر سے صاف ہے تو بولتا نا. حضرت ابو بکر بولے میں جیسا بولا وہ لفظ پلٹا کے میرے کو بول دو, وہاں تک نکو. کیونکہ یہاں کتنا لوگ ڈپڑ کیا بھی تو ٹوپی کو پٹو پنا, ٹوپی کو پٹو پنا, یہاں کو اہدنا الصراط المستقیم. ایک صاحب پرسوں بول رہے تھے مول صاحب ٹوپی لگا کو نماز پڑھنا نہیں پڑھنا. انہوں نے بولے ارے ٹوپی لگا کو نماز پڑھنا نہیں پڑھنا مسئلہ بعد میں ہے, ٹوپی پنا کے آنے کے بعد نماز ہوتی نہیں ہوتی. نہیں کیا ٹوپیاں پنا رہا ہوں مول صاحب کے سر میں تو پہلے سے کیا ہے. تمہارے کو بول کر دیتا ہوں مول صاحب کا, تمہارے کو بول کر دیتا ہوں, جبکہ غیر مسلم کی دکان کو دیتا اس سے کم ہے بھی, تمہارے بول کر دیتا ہوں مول صاحب. پکڑ کو پیچھے بڑے برکت کے پیسے نا مول صاحب, اس کا مول صاحب مجھے نا برکت کے پیسے لوٹنے واسطے کیا تماشا. حضرت ابو بکر پکڑ لیا, کہا کہ ربیہ جیسا میں بولا ویسا تم بولو. حضرت ربیہ ایک جملہ زبان سے نہیں بولے, لیکن میں نہیں بول سکتا. انہوں نے بولو, انہوں نے نہیں بولو, نہیں بولتا. کتنا اصرار کرے. حضرت ربیہ جانتے ہیں کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے. ہم کو نہیں معلوم ہمارے باپ کا کیا مقام ہے, ہم کو نہیں معلوم ہمارے ماں کا کیا مقام ہے, ہم کو نہیں معلوم ہمارے جیسا بڑے بھائی کا کیا مقام ہے. آج اتنے چھوٹے چھوٹے ماں کو جھڑکیاں دے رہی, باپ کو گھور کے دیکھ رہی, بڑے بھائی کو منہ کا جیسا واقعہ کر رہی. معلوم نہیں سامنے کون کھڑا ہے, کس رتبے کا ہے. تو بہو ہے وہ ساس ہے, تو بیٹا ہے وہ باپ ہے, تو بیوی ہے وہ شوہر ہے. کس کا رتبہ بڑا ہے احساس نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بولے بولو, اور حضرت ربیہ خاموش ہے, ایک لفظ نہیں بول رہا. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نہیں مان رہے, انہوں نے کہا کہ بولتے نا تو پیغمبر کو جا کے بولو. نبی کا نام آنے کے بعد تو اچھے اچھے نرم ہو جاتے نا جی, بولتے نہیں جا کے نبی کو بولو. اب بھی خاموشی چھوڑ. حضرت ابو بکر دیکھے مانے جیسا نہیں ہے, جانا پڑتا, چھوڑ دیا حضرت ربیہ کو, پیغمبر کی خدمت میں جانے لگے. حضرت ربیہ تو گمسم کھڑے ہو گیا, اب کیا ہوتا مسئلہ. حق پہ تو انہوں ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہوتا. پیغمبر کے پاس جانے شکایت کرنے, تھوڑی دور جانے وہ چلے گئے حضرت ابو بکر. انہوں خیال آیا چلو میں بھی چلتا ہوں, نبی کے پاس ہی جانا ہے. انہوں بھی نکلے. جیسے انہوں ہٹے ان کے قبیلے کے 10-12 لوگ آ گئے. کیا ہوا, کہاں جا رہے, بولے ایسا ایسا ہوا, چلو ہم بھی آتے. ہم ہوتے تو ایک فون مار کے بابا کو بلا, بھائیوں کو بلا, اس کو بلا, دیکھ لیں گے. ہاں
آج اس کی ہڈی پھسلی یہ کریں گے. ہم تو یہ ہمارے سماج کی بنیاد ہے مانو، بعد میں دیکھ لیں گے. ہمارے چچا پولیس میں ہے، ہمارے ماموں پولیس میں ہے، چھڑا کر لا لیں گے، کیس کہاں تک ہوتا دیکھیں گے، مانو ڈال کے خوبصورت. اور وہاں کیا ہے؟ وہاں وہ نہیں ہے. جب قبیلے کے لوگ آ گئے، حضرت ربیعہ نے کہا اگر ابو بکر پلٹ کے بھی دیکھے نا میری آخرت تباہ ہو جاتی. یہ مسئلہ میرا ہے، ابو بکر کا ہے، تم آنے کی ضرورت نہیں، تم یہی رہو، میں جاتا. آج گھروں میں جو جوڑ نہیں ہے نا، وہ کسی کو بڑا سمجھنے کا مزاج ختم ہو گیا. ہر کوئی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے. ارے جو ساس 100 بچیاں دیکھی لیکن تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھر کی عزت بول کے تیرے کو لالی، تیرے کو 100 میں سے تیرے کو منتخب کری، کتنا بڑا احسان ہے بولا. کڑوے بڑھاپے میں سفرہ زیادہ رہتا، خون ٹھنڈا رہتا نہیں. اس کو بھی بڑا بڑا بول لیا تو نہیں سنے جیسا رہنا. بولتی کیسا کاپی پہ لے کو بیٹھو، بولتی کیسا کی ترا تجھے تولتے بیٹھیں گے. زندگی ایسے چلتی. میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے گھرداری رواداری سے چلتی ہے، دلداری سے چلتی ہے، گھرداری حکمداری سے نہیں چلتی. میں بول دیا نا، ارے مئی کے بچے تو ہے کون؟ مئی بولی سو ہونا. ساس بول رہی مئی، شوہر بول رہا مئی، بہو بول رہی میں کیا پھگٹ پہ آئی ہوں. ابھی بولے نہیں 5 لاکھ کو سودا کر تو آئی. بند سوٹکیس بند تھیلی دے کو دی. ہاں 5 تولے نہیں، اب تو 10 تولے چل رہا شاید. کیا کتنا چل رہا؟ ہاں تو تجربہ اچھا ہے. تجربے کی باتیں ہیں. 10 تولے کیا پھگٹ میں آئی ہوں. انہیں بھی بول رہی میں، ساس بھی بول رہی میں، شوہر بھی بول رہا میں. جب میں ہوگا جوڑ کہاں ہوگا آپ بتائیے. کوسے فلیتے جلاؤ، کوسے ادلو بانا جلاؤ، کوسے پانی دم کر کے لاؤ، ہرگز زندگی میں جوڑ آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ میں کو تم ذبح نہ کر دو. سب سے بڑی تعویذ یہ ہے اپنی انا کو ذبح کرو. گھرداری چلانا ہے، حکمداری نہیں، دلداری کے ساتھ کرو. آج بچیاں گھر کے بہو ساس کی تعریف کے بھوکے ہیں. کس کے بھوکے ہیں؟ کری اماں اتنا کری، دیکھو پورا گھر جھاڑ کو لگیے جی، پورے 8 دن کے کپڑے دھو کو نکالیے، اتنے اگنیاں ابھی تک پکا کو ڈالی، میری بھوک جیسی کہاں ملتی جی. اتنی بات بولے تو تمہارے بچپے میں سے کہا گیا ماں کاجی خالہ کہا گیا تمہارے بچپے میں سے تم نکال کو دینے سے تو رہے. وہ داتا نہیں سو جی صاحب منہ میں جو چھالیاں چباتے تم، وہ چھالیا کی ایک ٹکڑا بھی نہیں جاتا. گیا خالی بھوک کری میں تو کہا ہوگا ہاں کری لے تیری صورت، کری لے تیری صورت بولتا بولے نا. صبح سے باندھی کی جیسا کری میرے کو کری لے بول کو بولی، کرے تو بھی کرے بولنے کے واسطے کو منہ نہیں آتا ہے ان کا. میں ایسی شراب لینے کے واسطے میں کیا پھگٹ میں آئی ہوں، بھاگ کو آئی ہوں. میں کہیں کرتی نہیں کرتی ہوں، انہیں بھی میں ہی بولوں. اب یہ شوہر نامدار سروتی کی چھالیاں بڑی آئی ہیں، اوپر سے دبیا بھی تو بولنا جی کوئٹہ والا اردو نہیں آتی کیسا، اوپر سے دبیا بھی تو گریج کرتا، نیچے سے دبیا بھی تو اماں کی سنیا تو اماں کے مہریہ میں نماز پڑھتا رہے، بیگم کی سنیا تو جورو کے مہریہ میں، جورو کا غلام ہے. اس واسطے 2 بجے رات تک بازار میں سے نیاتی میں گھر آؤں. کیا کریے بھیجا چاہتے تھے. چبوترا بیٹھے دوستان ساتھ بیٹھے، وہ کھائے یہ کھائے گئے، سو گئے نہیں دیکھتے، سو گئے پتلی گرمی سے آگئے. اللہ خیر.
آدمی باہر تپنا پڑ کو گھر میں آتا سکون کے واسطے. قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جو روح کے واسطے ہے, سکون کے واسطے ہے. یہ سکون ہے, یہ بول کرے کیا جی, یہ سکون کے واسطے تھوڑی تھوڑی ڈال دیتا ہے, تھوڑی تھوڑی کام ڈال لیتا ہے نا, یہ سکون کے واسطے. کیا کریں گا, وہ رہ تو چاپ نکال دیتا ہے, جان دے پیڑت چلے گئی. ہو رہا نہیں ہو رہا, پول خراب کرتے ہیں امریکہ والا. زندگیاں کیسے گزر رہی شاید, یہ بولے تو کیا ہے, کڑوے حقیقت زہر ہے. یہ اٹھا کے مٹھی ڈالتے ہیں, اگر یہ باتیں بولے, لیکن مٹھی ڈالو یہ سب بھوت لو بند ڈالو, بات یہ ہے انہوں بھی میں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے پیچھے پیچھے, میں نہیں بول رہا ہوں. وہاں جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر پہنچے رضی اللہ عنہ, سلام کیا, کہا اللہ کے رسول میرے ربیعہ کے پلاٹ کے بارے میں جو کھجور کا جھاڑ تھا اس میں بحث ہو گئی, انہوں نے میرا, میں بولا میرا, اس میں ذرا بات ہو گئی. میں جو لفظ بولا وہ لفظ سنا کے بولے اللہ کے رسول میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا, نہیں نکلنا تھا. نکلنے کے بعد میں معاف کرو بولے تو معاف نہیں کر رہے. وہ جو جملہ بولے پلٹا کے بولو بولے تو نہیں بول رہے. اب آپ ذرا بولیے تاکہ وہاں گرفتاری نہ ہو. ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. یہاں تو سوپ ڈھاپنے کو چلتی, ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ وہ ہے جو اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس وقت میں کیا جواب دو گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا, آپ ایک طرف ابو بکر ہیں, ان کا مقام و مرتبہ ہے, اور ایک طرف ان سے ہوئی سے جو لفظش ہے زبان کی وہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے سر جھکا لیا. دیکھو ذرا مسئلہ, اگر آپس میں کوئی مسئلہ الجھ گیا تو خاندان کے بڑوں کے پاس آنا. کہاں ہے جی, اور بڑوں میں بھی اتنا حوصلہ رہنا, اپنے خاندان کے بچے بچیوں میں کچھ انبن ہو گئی, ان کو ڈیل کرنے کا سلیقہ بھی آنا. ہم ادھر بھی تھپک رہے ادھر بھی تھپک رہی, دیکھ لیجیے بول رہے سبزی بھوک رہے تو کیا ہوا. ارے تم پن مارے تو پھر ان کو پریشانی سے بچانے والے کو نہیں جی ہونا نا جی. بڑے کا مطلب کیا ہے, ہم کیا سمجھے بڑے بولے تو پورے کنجیاں ہاتھ پہ رکھ لینا, دالے تو کھانا نہیں تو نہیں. اب بھووں کا حال یہ ہو گیا, چائے پینے کے واسطے بھی ساس کو جا کر پوچھنا پڑتا ہے, امی چائے بنا پینا کیا, دودھ نہیں ہے, ایسے دودھ بیٹے کے واسطے ہونا, تو پیے تو کیسا, تیرا مرد کتنا کماتا ہے بول کو 1 لیٹر سے زیادہ لانے کے واسطے نکال سکتی. ہو رہا نہیں ہو رہا. اس واسطے انہیں مرد کو بولتی آتے کو چھپا کو اندر رکھنے کو بولتی, اور اندر لکھ کو آتے یہاں بیٹھ تو دیکھتے رہتے ہوں, اندر جو چھپا کو لکھ جاتا ہے رے میں دودھ پلائی, تیرا دودھ کون بخشتا کی دیکھتی ہوں. اچھا تم پینے دیے تو کہیں چھپاتا جو انہیں لاگو تمہارے ہاتھ کو دیتا ہے. ایک پیالی کی کیا حقیقت ہے, گھر کیا ہے, پورے گھر کو دوزخ بنا کے رکھے. امی گھر کو جاتے ابا کو پوچھ, اب یہ بھول جا کو ابا پوچھنا, ابا گھر کو جاتے اما کو پوچھو, اما کہیں گے مرد کو پوچھے میرے کیا معلوم, ادھر سے وہ کوٹ کو, وہ کوٹ سے وہ کوٹ کو, وہ کوٹ سے وہ کوٹ کو, خالی گھومتے رہنا ہے, جانا نہیں. تمہارے سے شادی کرنے میں آفت نہیں ہے, کیا طریقہ ہے. ہاں اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ بول سکتے ہیں, لیکن یہ
पूरा चक्कर लगा रहा हूं, बाबा को बचा भरत कर जा रहे, भरत को जाकर जी साहब अम्मा कर जा रहे, खाली और अंदर ही फिर रही है। अब उन्होंने कहीं पूछ दिया ना, इन्हें रहोगे तो ससुराल में रहती, तुम तावीजा बनो, पानी दम कराओ, उद्योगान डालो तकिए में और पलंग के नीचे या सिराने ये तावीजा में लगाई। दिन दिन फिट की दाढ़ियां है, खिलाफा के अंदर रखने, तस्वीर पढ़े सुभान अल्लाह। शर्म से मरना, तुर्कों की जिंदगियां ऐसा हो, रोड को आगे थूक रहे दूसरे लोग। 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च करके जिंदगी में सुकून नहीं, सो फायदा क्या? आजकल शादी क्या है, बखौल हजरत एहतशाम थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के लुज़ूम महरिन है, सुरूर शाहरिन है, उसके बाद गुमूम दहरिन है। शादी बोले तो इधर महर देना पक्का, उसके बाद उसे 1 महीने के मजे, खोपड़ा टूटे तक, क्या की जुम्मा की सड़ती अड़ती पड़ती सब 1 महीने के बाद बेटा। उसके बाद जो उठक बैठक होती ना, जिम को जाने की जरूरत नहीं, पूरे बैठक है। अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका लिए, थोड़ी देर के बाद सर उठाया, उठाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया से कहा, ठीक है खत्म कर दे। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि रबिया हाथ उठाओ, हाथ उठाकर मैं जो जुमले बोल रहा हूं तुम वो जुमले बोलो, मैं जो जुमले बोल रहा हूं तुम वो जुमले बोलो। हजरत रबिया हाथ उठा दिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रबिया ये कहो, ऐ अल्लाह अबू बकर को माफ फरमा दे। क्या बोले? ऐ अल्लाह अबू बकर को माफ फरमा दे। इतना जुमला हुजूर की जबान से निकला, हजरत रबिया हाथ उठाकर बोलने लगे, ऐ अल्लाह अबू बकर को माफ फरमा दे। हजरत अबू बकर के आंखों से बल आंसू निकलने लगे। हजरत रबिया की कमर पकड़ ली और कहने लगे कि रबिया इतना बड़ा एहसान तूने मुझ पे किया कि तुमने अल्लाह के दरबार में मेरी सिफारिश कर दी कि ऐ अल्लाह अबू बकर को माफ कर देना। आंखों से आंसू जारी हो गए, ये सब जो है कमर को थाम लिया। अगर बहू सास को बड़ी समझकर अगर थोड़ी देर के लिए उसको मना ले, क्या चले, किसकी इज्जत जाती? नबी ने कसम खा के फरमाया, अगर आदमी हक पर हो, हक पर होने के बावजूद सिर्फ लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए अगर वो खामोश हो जाता है, अल्लाह झुक जाता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत ही में इजाफा करते हैं। ठीक है हमारी गलती नहीं है, मगर सामने कौन है? बड़े हैं, सास है, नहीं बाप है, नहीं भाई है, ससुरा है, बड़े हैं। चलो गलती हमारी नहीं है, उनकी जैसा गलती उनकी है, उसके बावजूद अगर तुम झुक जाओ, पैगंबर कसम खा के इरशाद फरमा रहे, अल्लाह ताला ये सब हक पर होने के बावजूद अगर झुक गया, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करेंगे। नबी से सच्चा कोई दूसरा है? ये है समाज की बुनियाद, एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना। घर टूटते हैं जब आपस में तंग जाती है, और जब छुप जाते हैं तो फिर घर जन्नत का नमूना बन के होता है। बस शायद वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आप हजरात इतनी सख्त सर्दी में आप बैठे रहे, मैं ये पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। आप हजरात ने इतनी सख्त सर्दी में 1 घंटे से शायद आप हजरात यहाँ बैठे रहे, तो इसलिए जो है जो बातें मेरे जहन में आ गई, उन्वान तो मेरा दूसरा था, मैं कोई और उन्वान पर गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन हजरत वाला की गुफ्तगू सुना में तो मैं समझा कि जो दस्तरखान पहले से बिछ के है उसमें से खा लेना अक्लमंदी है। अलग दस्तरखान बिछाओ बोले तो वो उठा को बिछाए तक ही काम खत्म हो जाता। इस वास्ते वो दस्तरखान चूंकि बिछा हुआ था, इसलिए मैंने उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दिया। अल्लाह खूब जज़ा खैर अता फरमाए आप हजरात को। और जो है जो नौजवान इतनी मेहनत है कि मुझे खुद गीरत आई
کہ بھائی یہ نوجوان اتنی محنت کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ بیداری کی حساب جو ہے فکر ہے۔ آخری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سب حالات تو ہیں لیکن اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، بس وہ ایک بات سن لیجیے۔ دیکھو، جب تک ہمارے اندر غیرت باقی رہے گی ہم ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کیا جگنا ہمارے اندر؟ اس کو اردو میں غیرت، شرم نہیں ہے کم سے کم، اور موٹی سے بازاری زبان سمجھو، اس کو عربی کتابوں کی زبان میں غیرت بولتے۔ آدمی کے اندر اگر غیرت ہے، میں مسلمان ہوں، یہ جو ہے نا اندر چرکا دینے والا، یہ احساس اگر ہمارے اندر ہے، پردہ کرنا بھی آسان ہے، برقع پہننا بھی آسان ہے، باپ کے سامنے عزت سے رہنا بھی آسان ہے، غلطیوں کو معاف کرنا بھی آسان ہے، شراب چھوڑنا بھی آسان ہے، جوے سے رکنا بھی آسان ہے، گالی دینے سے بچنا بھی آسان ہے، نشہ کرنے سے بچنا بھی آسان ہے، کب اندر وہ غیرت ہو، میں کیا ہوں؟ نبی کا غلام۔ حضرت ہارون رشید یا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت جو ہے جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی تفسیر لکھی انہوں نے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو کتنے بڑے جیسا بادشاہ گزرے ہیں، حافظ قرآن بھی تھے الحمدللہ، ہاتھ سے ٹوپیاں بھی سیتے تھے، اپنی حلال روزی کی فکر بھی کرتے تھے۔ ان کے شاگرد تھے حضرت جی صاحب جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بھولے قسم کے تھے۔ ان کے بارے میں کہا کہ ایک مرتبہ کسی صاحب نے ان کے بھولے پن سے مذاق میں کہا کہ بھائی اب تو تمہارا یہ گھر ٹوٹ جاتا اور پھر جو ہے سو تمہارے کو روڈ پہ آ جانا پڑتا۔ ہم نے بھائی صاحب میرا گھر کیوں ٹوٹتا؟ تو بولے اس واسطے تمہارا گھر ٹوٹتا کہ اب یہاں سے ہائی وے روڈ جاری، حالانکہ ان کا گھر کانکی اندر ہے، مگر ستانے میں بچے ہوتے ہیں، بڑے بھائی دکھ رہے ذرا جمعہ کے دن ستائیں گے، کچھ بھی نہیں دینا، ذرا تھوڑا سا مزہ لیں گے بول کے، تو ہائی وے روڈ آریاں سے چلے آتے، پریشان ہو کر انہوں سیدھا اورنگزیب کے پاس چلے گئے۔ ان کے شاگرد تھے اورنگزیب، دیکھو استاد آ رہے تو کیا بات ہے، جا کے ملاقات ہوئی، پوچھے کیا بات ہے حضرت؟ تو بولے حضرت میں اب بھی سنا کہ تمہارے لوگ جو ہے سو میرا گھر توڑ کے ہائی وے روڈ نکالنے والے ہیں، کہتے ہیں میں غریب آدمی بابا میں کہاں جاؤں، میرا گھر پہ کوئی توڑتے ہیں تو بھاگ جیسا لکھ جاؤں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسکرائے، مسکرا کے بولے آپ کا گھر تو اندر ہے، وہاں کون آ کے روڈ نکال، ہائی وے روڈ تو باہر سے نکلتی، یہاں پہ کو بناتے روڈ، کوئی بھی نہیں بناتے، چپ کوئی تو نہیں۔ ایک جملہ ایسا کہا جس سے غیرت کیا چیز ہے سمجھ میں آتی۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم ادھر کا پل ادھر آ سکتا ہے، لیکن جس نے مجھے کہا وہ ایک مسلمان ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کبھی، مجھ سے جس نے کہا وہ ایک مسلمان ہے۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر آ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں ہاف چڈی پہن کر جو ہے بیٹی کے سامنے، بہن کے سامنے، ماں کے سامنے کیسا گھر میں رہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ شراب کھانے سے میں کیسے نکلوں، میں مسلمان ہوں۔ فجر کی آواز اذان کی سننے کے بعد بستر میں کیسے رہوں، میں مسلمان ہوں۔ میری دکان کو جو آدمی گراہ بن کے آیا میں اس کو کیسے لوٹوں، میں مسلمان ہوں۔
جو بیوی صبح سے شام تک ہمارے میلے کپڑے دھو کر چپے دھو کر مرد کی عزت کے واسطے بھوکی رہی، شام میں آ کر اس کے اوپر ہاتھ کیسے چلاؤں؟ میں مسلمان ہوں۔ ابھی 8 دن پہلے کی بات ہے، 8 دن پہلے کی بات ہے، باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، میرے گھر میں نہیں رہ سکتے تم۔ ابھی 8 دن کی بات ہے حضرت، 8 دن کی بات ہے۔ بابا بولے پٹے لڑنے کو مرتے ہیں، بول کو ہے سو اپنی جائیداد 25 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی صاحب۔ آپ کو معلوم 25 ایکڑ کس کو بولتے ہیں؟ 1 ایکڑ بیچے نا 10 مسجدہ بنا کر صدر بن کو بیٹھ سکتا ہے۔ یہ چندے کی مسجد میں پورے صدرہ بن کو امام کو گول گھماتے ہیں۔ اگر یہ حافظ صاحب اگر گاؤں کی 1 ایکڑ زمین بیچے تو 10 مسجدہ بنا کو خود صدر پورا گھما سکتے ہیں۔ پٹے لڑوں کو مریں گے بول کے بابا کیا کرے، 25 ایکڑ پورا سو بیٹوں کے سو تقسیم کر دیا۔ اب کیسا بھی اما بابا بوڑھے رہے تو چھوٹے بیٹے کنے سے رہتے، چھوٹے بیٹے گھر میں تھے، 2 مہینے رکھ لیا۔ 2 مہینے کے بعد بولا بابا سب کے حصے دے دیے نا، یہ گھر میرے حصے کو آیا، اب میں رہنا میرے ساتھ، تمہیں کہیں کہ تمہیں جاؤ۔ انہوں نے کوٹھی پکڑ لے سیدھا مسجد کو آئی۔ مسجد والے پوچھیں ادھر کدھر؟ بولے تو کیا کرنا ہے سو پورا میں تو سب کو دے دیا۔ چھوٹا بیٹا بولا میرے گھر میں کہیں کو تم یہاں سے نکل جاؤ، بولے تو میں نکل گیا، جاؤں گا جتنا ہے سب دے دیا اولاد کو۔ جو کمائی ہے وہ پوری کی پوری تیری نہیں، باپ کی ہے، باپ کی مرمرے کھا کے وہ جمع کیا، پیون کے کپڑے پہن کے جمع کیا، رات دن کھولوں کے بیل کے جیسا کام کر کے جمع کیا، اولاد کو کام آتا بول کے وہ اولاد آج وہ باپ کے یہ سب کمائے ہوئے کو حق سمجھ کے لے کے باپ کو روڈ پہ بھیج دیے، اور یہاں بول رہے میں مسجد کی صدارت کرنے والا ہوں، میرے کو ووٹ ڈالو میں صدر بننے والا ہوں۔ شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو۔ خیر قوم کیوں تھوک رہی ہے ہم کو؟ یاد رکھو مسلمانوں پر پریشانیاں اسلام کی وجہ سے نہیں، ہمارے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ احساس ہوتا بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکالتے وقت میں، باپ کی جائیداد اپنے نام پہ کر لیتے وقت میں، اگر یہ غیرت ہوتی میں مسلمان ہوں، نکالتا باپ کو باہر۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گئے، ماں تو بچپنے کے اندر مر گئی، لیکن حضور کو دودھ پلائی ہوئی ماں تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مدینے میں جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آئی، سرکار اپنی کمل جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل و یا ایھا المدثر، اپنی چادر بچھا کر اس بوڑھی عورت کو ہاتھ پکڑ کے نیچے اتارا اور بٹھایا، اور اپنا کان اس بوڑھی عورت کے منہ کے قریب لے جا کر بات سنے، اپنے گھر والوں کے پاس کہلا بھیجا کہ بھئی کچھ ہے تو لاؤ، خود دودھ آیا تو پلا دیا، ادھر سے تھوڑا پوٹلی باندھی، اور پوٹلی پوری کی پوری تیار کی، اور ماں کو سہارا دے کر اوپر بٹھایا اونٹنی پر، لگام خود پکڑے۔ کون ہے یہ؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار ہیں، جن کے پاس 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل قرآن لے کر آئے، 1-2 مرتبہ نہیں، کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ قرآن لے کر جن کے پاس 600 پر والا فرشتہ آیا ہے، وہ لگام پکڑ کے نوکر کے جیسا بوڑھی عورت کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اش کرنے لگے، کیا خوش نصیب خاتون ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جیسا لگام پڑھ کے چل رہے ہیں، دور تک چھوڑ کر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب بوڑھی خاتون تھی؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ تھی۔ ماں کا اکرام کیا پیغمبر نے، دودھ پلانے والی سچی ماں نہیں، دودھ پلانے والی ماں کا اکرام کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا تمہارا نبی ماں کے ساتھ اتنا شفقت اور اتنے ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے میک لگا کے چیخنے تیار ہے، ہم غلامان رسول ہیں، لیکن ماں کے ساتھ چاوری بھوتی پکارتی ہے۔
جب یہ جملہ زبان سے نکالے تو اندر سے آواز آئے کہ میں احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اگر ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم آج سے یہ سب اپنی زندگی بدلیں گے تو میرے نوجوانوں، زندگی ارادوں کے بعد بدلتی ہے۔ اگر ہم نے ارادہ کیا آج ان علماء کی موجودگی میں، ان اللہ والے صاحب نسبت لوگوں کی موجودگی میں یہ ارادہ کر کے اٹھو، اب تک کی زندگی الگ تھی، اب کی زندگی انشاءاللہ الگ رہے گی۔ اب سے ہم یہ سوچ سوچ کے کام کریں گے، میں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزوریوں سے، اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ ہم کو قوت نصیب فرما۔ اے اللہ ارادوں میں پختگی نصیب فرما۔ اے اللہ ارادوں میں پختگی نصیب فرما۔ اے اللہ عزائم میں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، منکرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے مزاج کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی، ہماری راتیں، ہمارے دن، اے اللہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب غیروں کی نقالی لیے ہوئے تیرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے تھا۔ اے اللہ آپ اس کے باوجود برابر کھلاتے رہے، پلاتے رہے۔ اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اگلی زندگی اے اللہ سنت کے دائرے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اتنی سردی کے اندر اے اللہ آپ نے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے مولا، رات میں جاگنا تو کتے بھی جاگتے ہیں، لیکن اے مولا تیرے حبیب کے تذکرے کے ساتھ، تیرے کلام کی اور تیرے احکام کے سننے سمجھنے کے ساتھ بیٹھنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اے اللہ تو نے ہم کو یہاں بٹھایا، سنایا۔ اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں، ملت کی بیٹیاں اے اللہ تیرے حکم کی وجہ سے اے اللہ یہ پردے کے اندر رہتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، ہماری عزتیں سنبھال کر زندگی گزارتی ہیں۔ اے اللہ نسلوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اے اللہ ان کو جزا خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی گود میں پلنے والی بچوں کو اور گود میں پلنے والی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ شوہروں کو بیویوں کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بڑوں کا اکرام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس علاقے کو قبول فرما۔ یہاں کے اے اللہ جتنے نوجوان آج اس اجلاس کے لیے دامے درمے سخنے جس اعتبار سے بھی محنت کیے ہیں، اے اللہ سب کی محنتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اے اللہ کوئی بتانے گنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے، سب کے تعاون کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس کو بہانہ بنا کر ہم سب کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی کے فیصلے فرما۔ آپ فیصلہ کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اے اللہ اگر آپ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ اپنے خزانے کھول دیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، عزت والی زندگی نصیب فرما، حق حلال کی روزی نصیب فرما، آپس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ بن بیاہی لڑکیوں کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے مالی بدعنوانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل اللہ کی خدمت کرنے، ان کی قدر کرنے، اہل علم کی قدر کرنے، ان کی صحبتوں میں رہنے، اے اللہ ان سے دین کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دینی خدام کی، ائمہ علماء دین
اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی، معاونین کی سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ سب کے اے اللہ آل اولاد میں خوب برکت نصیب فرما، اے اللہ جتنے روزگار سے پریشان ہیں سب کے لیے حق حلال کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ جتنے بے گھر ہیں اللہ ان کے لیے ذاتی گھروں کا انتظام فرما، اے اللہ ذاتی گھروں کا انتظام فرما، اے اللہ بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ ہم کو نہیں آتا، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ اپنے شان عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنے سے لگا اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جتنے مرحومین ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکر الغافلون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔